بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں شاہ نواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہ نواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے بیانات و واقعات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی مستفیض ہو سکیں۔ محترم ناظرین کرام، دعا ہے پروردگار عالم سے اللہ تبارک و تعالی تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو شاد و آباد رکھے، دین دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں قیامت کے احوال اس نمبر 2 کے ساتھ۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل، جن میں برزخ، نفخ صور، نشور، حشر، حساب، میزان اور صراط وغیرہ شامل ہیں، کس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے اس کا اندازہ درج ذیل آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ ایک اور مقام میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوں گے، لیکن کوئی غم گسار اور سفارشی میسر نہیں آئے گا۔ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین کی ہر چیز کو فدیہ میں دے دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ ایک اور مقام میں باری تعالیٰ فرماتا ہے، اس روز دیدے پترا جائیں گے، چاند گہنا ہو جائے گا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، انسان کہے گا کہاں بھاگ کے جاؤں، لیکن اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ملے گا۔ اس روز ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کہیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا، میری بدبختی، میں نے فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ محترم ناظرین کرام، چند احادیث مبارکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے کہیں زیادہ ہے۔ فرمان آخری نبی، لوگ اپنے قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر لے آیا جائے گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینہ کی منہ میں لگام آئی ہوگی۔ حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لوگوں کو حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی جس کے وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک آدمی کو پسینے کی لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا کہ یا رب العالمین، اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے، خواہ جہنم میں ہی بھیج دے۔ جب پل صراط جہنم پر رکھ دیا جائے گا تو ہر طرف تاریکی چھا جائے گی اور لوگوں کو پل صراط سے گزارنے کا حکم دیا جائے گا، جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس وقت تمام انبیاء بھی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اپنی عافیت کی دعا مانگیں گے۔ محترم ناظرین کرام، ان آیات اور احادیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل اس قدر کٹھن اور تکلیف دہ ہوں گے کہ نہ تو احاطہ تحریر میں لایا جا سکے گا اور نہ زبان سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ قیامت کی ابتدا نفخ صور سے ہوگی، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جناب اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام صور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے کان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوں گے۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے، وہ صور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا
لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ اچانک مشرق و مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جائے گی۔ اس نامانوس آواز کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ جیسے جیسے سور اسرافیل بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے نظام کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گی۔ زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کے زد میں آ جائے گی۔ پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے۔ سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ آسمان پھٹ جائے گا۔ سورج، چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ تمام ذی روح مخلوق، انسان، جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت علیہ السلام بھی اپنی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دے گا۔ جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، بس صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ذوالجلال والا کرام باقی رہ جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارکہ پورا ہو جائے گا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، اور صرف تیرے رب ذوالجلال والا کرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، جماعت دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں؟ دنیا میں متکبر بننے والے کہاں ہیں؟ آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ طویل سناٹے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے۔ ترجمہ: آج کے روز بادشاہی صرف ایک اللہ قہار کی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک کے الفاظ یوں ہیں کہ میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں دنیا کے جبار اور متکبر؟ ایک طویل مدت جس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے سکوت اور سناٹے میں گزر جائے گی۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان و زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے۔ نئی زمین میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، بلکہ وہ سفید ہموار اور چٹیل میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہوگی۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس پر گوشت پوست بھی چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا۔ ترجمہ: لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوں گے جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ اس سے پہلے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام، شہداء، صلحاء، فصلاء اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ پھر فساق، فجار اور پھر کفار مشرکین۔ شروع سے کافر، مشرک، فاسق و فاجر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے۔ کوئی اندھا، کوئی بہرا، کوئی لنگڑا، کوئی چوٹی کی شکل میں اور کوئی سر کے بل اٹھے گا۔ پھر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے۔ آنکھیں پترائی ہوں گی، دل کانپ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آئے ہوں گے۔ کوئی غم گسار اور مددگار نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی کسی دوسرے کی طرف دیکھنے یا دھیان دینے والا ہوگا۔ ایمان بھی اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ شہید اپنی شہادت کے تازہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ حالت احرام میں فوت ہو جانے والا حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ اہل ایمان کے لیے دوبارہ زندگی توقع نہیں ہوگی، لہذا ان پر خوف اور دہشت کی وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی جو کفار و مشرکین پر ہوگی۔ کرام، مزید ملتے ہیں قیامت کے ہولناکیاں قسط نمبر 3 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے۔ وسلام۔